सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनु कुरैज़ा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीना के महासरे के दौरान अहले कुरैश और गुतफान के साथ खुफिया माहिदा किया था, जिसे नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया। ये वाक़या भी 2-4 रोज़ पहले का था, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने एक यहूदी मुखबर को कत्ल किया था। ये मुखबर उस छोटे से कले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मुखबरी के लिए आया है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया। खुदा की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदअहदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपने खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफे हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि मारका खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बनु कुरैज़ा के पास पहुँच कर पढ़े। एक और हदीस में है, जिसके रावी हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अब तक लश्कर जिब्रील का गर्द गुबार बनु गनम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा को बदअहदी और धोखादही की सजा देने लगे थे। तमाम मौर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा की किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहादीस के मुताबिक साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सजा खुद तजवीज़ करें। साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हबान बिन अरफा की बर्छी लगी थी। लैस बिन मोशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा सरदार अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जुरैद बिन मुसय्यब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो, देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं? रोक सकता है। बूढ़े लैस बिन मोशान ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर हूँगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? काब बिन असद ने कहा, खुदाई यहूदा की कसम, ये मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान महासरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। लैस बिन मोशान ने कहा, इन दोनों को निकाल दो। युहावा जुरैद को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते लैस बिन मोशान? काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ है जो आप? बूढ़े लैस ने बात काटते हुए कहा, तुम इस राज को नहीं समझ सकते। मूसा ने फिरौन को एक दिन में खत्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूबकर फना हो गया था। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे, इसी तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। युहावा और जुरैद बिन मुसय्यब पिछले दरवाजे से निकल गए और लैस बिन मोशान भी निकल पड़ा। मुसलमान जब बनु कुरैज़ा की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में हड़बौंग बपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर न आया। जो मुसलमान टेकरियों की तरफ से महासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें 2 आदमी और 1 औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था और औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लैस बिन मोशान, जुरैद और युहावा थे। लैस ने जुरैद के जहन पर कब्जा करके उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जुरैद उसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के जेर असर था जिसे आज हिप्नोटिज्म कहते हैं। युहावा अपनी मोहब्बत की खातिर उसे अपने साथ ले जा रही थी। उसे यही एक खतरा नजर आ रहा था कि जुरैद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा, और लैस जुरैद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि उसे किसी और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए नाउज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करेगा। लेकिन जुरैद लैस के अमले तनवीन के जेर असर बार बार कहता था,
کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینے جانے دو، معاذ اللہ۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یوحاوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یوحاوا میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یوحاوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک جا چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے انکار نہیں، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کروانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی مانگتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے؟ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ زندہ تو رہیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف زندہ نہیں رہیں گے، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول کریم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے، محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی ہے، اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا، چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔
ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نزیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ نہیں ہلا سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب خاموش رہنے لگے تھے۔ انہیں کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتے۔ ان کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتے تھے۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دیں گے، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتے تھے لیکن اپنے قبیلے سے انہیں تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلے جا رہے تھے تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ انہیں غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی تھے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں قرل غیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا، اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑے۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہ دیا۔ مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا۔
खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बड़ी मजबूत शख्सियत के आदमी थे। उनके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जे में रखा करते थे, मगर मदीना को जाते हुए जहन उस पर काबिज था। यादों के थपेड़े थे जो उन्हें तूफानी समंदर में बहती हुई कश्ती की तरह पटक रहे थे। कभी उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों, और कभी यूं जैसे उन्हें कहीं भी पहुंचने की जल्दी ना हो। उनकी आंखों के आगे मंजिल सराब बन जाती और दूर ही दूर हटती नजर आती। घोड़ा अपने सवार के जहनी खलफिशार से बेखबर चला जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गिरदोपेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफक से उहद का सिलसिला कोह और ऊपर उठाया था। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद इन पहाड़ियों के करीब से मदीना के मकान उभरने लगेंगे। एक बार फिर खंदक और पसपाई याद आई और मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बनु कुरैज़ा की इस तबाही की खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को न खुशी हुई न अफसोस। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल आया। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे इस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहते हों।